ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، حالات جو ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں شام تقریباً ہو چکی ہے پاکستان میں، اور حالات انتہائی ابھی بھی کشیدہ ہیں۔ کشیدہ کہوں یا صورتحال کنٹرول سے باہر کہوں، جیسا بھی، لیکن یہ ہے کہ کنٹرول سے باہر میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ہے میڈیا جو ہے پاکستان کا وہ حقائق جو ہے بالکل چھپا رہا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب کہ پنجاب اور KPK میں آرمی کو طلب کر لیا گیا ہے، اور 245 کے تحت آپ کو بتا چکا ہم نے کئی بار پہلے بھی اپنے ویلاگز میں بتایا تھا کہ آئین کی 245 کے تحت جو ہے گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ وہ بلا سکتی ہے، وزیر داخلہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ بلا سکتا ہے۔ تو یہاں لوگوں کو پھر دوبارہ پتہ لگ جائے گا کہ جس طرح لوگ بارہا کہتے ہیں کہ فوج جو حکومت ہے فوج کے ماتحت ہوتی ہے، جو کچھ ہے فوج ہی پیچھے ہوتی ہے، فوج ہی طاقتور ہوتی ہے، فوج پیچھے بھی ہوتی ہے، فوج طاقتور بھی ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ قانون کی پابندی کے حوالے سے فوج حکومت کے ماتحت بھی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم بارہا یہ کہتے رہے اپنے ویلاگز میں اور تجزیوں میں کہ فوج کے خلاف اگر نہ جایا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اگر فوج کے خلاف اگر آپ چلے گئے تو حکومت کو ایک بہت بڑا سپورٹ مل جائے گا فوج کا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا، بڑا ایک مشہور قول بھی ہے کہ دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ بہرحال اب وہاں پہ صورتحال جو ہے اس وقت یہ ہے کہ جو میں نے اعداد و شمار لیے ہیں اور جو کچھ لوگوں سے مجھے بھی معلومات چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ تقریباً 1,500 کے قریب جو ہیں لوگ جو ہیں اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور تقریباً کوئی 22 کے قریب لوگ جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں۔ پاکستان کا میڈیا آپ کو غلط خبریں دے رہا ہے، اور جو 22 لوگ جو جاں بحق ہوئے ہیں وہ فائرنگ سے ہوئی ہیں، اور فائرنگ جو ہے وہ پولیس کی طرف سے یا رینجرز کی طرف سے، یہ مطلب جو بھی ہیں باوردی میں تھے، کوئی پتہ نہیں ہے فوج ہے کہ نہیں۔ بہرحال جو ہمیں رپورٹس ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ وردی والوں کی طرف سے، جس میں فوج بھی تھی اور آپ کو پتہ کیا کہتے ہیں پولیس بھی تھی، اور کہیں نہ کہیں رینجرز بھی تھی۔ لیکن جو وہاں پر لوگ موجود ہیں انہوں نے بتایا کہ اس میں سب سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے، جو گولیاں چلی ہیں یا جو کچھ بھی ٹارچر کیا گیا زیادہ تر وہ پولیس کی طرف سے کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس ہی ہے کچھ رینجرز کی وردی میں، کل جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ لیکن جن لوگوں نے بتایا ہیں تو بڑے مصدقہ لوگ، اس میں کوئی مطلب یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے، کیونکہ ایک دو کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، لیکن اس میں ایسا بھی نہیں ہوگا کہ سارے ہی سارے کوئی مطلب پولیس والے ہوں گے رینجرز کی وردی پہنے ہوئے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کہہ دیا ابھی 50 ہمیں رینجرز بھیج دیں، اور باقی جو ہے ہمارے پاس جو ریزرو کے اندر پولیس والے دوست ہیں ان کو اب رینجرز کی وردیاں پہنا دیں۔ پاسبل ہو سکتا ہے، پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ ہمارا رینجرز بالکل نہیں تھی، بالکل غلط ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے، اور اب جو میرے پاس ابھی کرنٹ اطلاع آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو گاڑیاں فوج کی ہیں اور جو رینجرز کی ہیں ان کو بھی جلایا گیا ہے، اور کئی بلڈنگز جو ہیں سرکاری ان کو آگ لگا دی گئی۔ اب دیکھیں اس میں ایک چیز جو یہ ہے، ہم اس میں اب میں افسوس بھی ہے ہمیں، اور یہ ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ جب بارہا ہم یہ کہتے رہے تھے کہ فوج کی بجائے جو ہے مطلب اگر حکومت کی طرف اگر یہ تحریک چلتی تو زیادہ بہتر تھی۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ بھی، کیونکہ آج میں نے خاص طور پہ دیکھا ہے کیونکہ پاکستان کے حالات خراب تھے، سارا دن ٹیلی فون پہ لوگوں سے رابطہ قائم رہا، کچھ اخبار کے لوگ تھے، کچھ غیر ملکی میڈیا اخبار والے بھی مجھ سے فون کر کے پوچھتے رہے، پاکستان سے باہر جو ہیں کچھ کو انٹرویوز وغیرہ بھی دیتا، لیکن جو ساری چیزوں کا لب لباب جو میں نے اندازہ لگایا ہے وہ تمام وہ یہ لگایا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو بدماشی ہوئی نا یہ سب پلان تھی ایک، مطلب، اور یہی بات جو ہم آپ کو بتاتے بھی رہے ہیں، ہم بھی بتاتے رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہمارے جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی نظر ہے
وہ بھی غالباً بتاتے رہے ہیں اور کہ بھائی یہ سارا معاملہ ہے عمران خان صاحب کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑے بدماشیاں جو ہے، سیاسی بدماشیاں جو ہے، یہ تو انہوں نے تو اپنی جڑیں مضبوط کی ہوئی ہیں۔ لیکن بہرحال اب جو بنیادی وجہ بنی ہے، بنیادی وجہ تو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو فیصل نصیر، جنرل فیصل نصیر کے خلاف جو انہوں نے اوپنلی بیان دیا، یہی وجہ بنی۔ کیونکہ میری کل رات میں نے کسی کو اس سے میرا کچھ رابطہ ہوا تھا، کیونکہ کل دن بھر تو کوئی بھی مطلب جو فوج کے اہم لوگ تھے یا جو بڑے لوگ ہیں وہ کوئی بھی کل بات نہیں کر رہے تھے سارا دن۔ مجھے نہیں پتا کیا وجوہات تھی، مطلب کسی نے فون نہیں ریسیو کیا، نہ کسی کا کوئی میسج آ رہا تھا۔ لیکن رات گئے جو ہے ایک اہم شخصی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جو بنیادی طور پر گرفتار کیا گیا ہے، وہ بنیادی طور پر گرفتاری کی وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو کہی تھی، کسی ایک چھوٹے رینک کے فوجی کی خبر پہ جو اس نے مجھے بتائی تھی کہ بنیادی طور پر جب یہ انہوں نے فیصل نصیر اختر کا نام لیا تو اس کے بعد سے ان کو خطرہ پڑ گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دو دن کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی بھی پاکستان میں تو آپ کو پتا بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ کو پتا خودکش حملے بھی ہو رہے ہیں، پاکستان میں TTP بھی موجود ہے، پاکستان میں اور بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت کا ہی بندہ کوئی مروا دیتا۔ آپ ان کو کم نہ سمجھیں، مسلم لیگ نواز والوں کو، ابھی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے سامنے کیا ہوا ہے، انہوں نے اداروں کے ساتھ مل کے ارشد شریف کو انہوں نے شہید کروا دیا، اور ایسے پاکستان میں بڑی بڑی شخصیات شہید ہوتی رہی ہیں۔ تو ان کو یہ خطرہ پڑ گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ مار دے کوئی اور عمران خان کو اور گلے ہمارے پڑ جائے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو فوری طور پر اب ان کو کہا، فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کو حراست میں لے لیا جائے، اور حراست میں لینے کے بعد اب جو ہے چونکہ انہوں نے کہا کہ انف از انف، اب جو ہے ان کے اوپر مقدمہ بنا دیا جائے۔ اچھا، اب یہ تو وہاں کی وہ صورتحال ہے جو وہ لوگ بتا رہے ہیں، سمجھیے آپ، مطلب ان کا کہنا ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں، اور بات کہیں کہیں ہمیں سمجھ میں بھی آتی کہ بھئی یہ بات ہو سکتی ہے کیونکہ ایسا ہوا ہے اکثر و بیشتر۔ تو خیر، اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو معاملہ اب چل رہا ہے وہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا، اور اس سے پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ ان کا تو آپ کو پتا ہے حکومت اصل میں دشمن ہے، اور حکومت ایلیمینیٹ کرنا چاہتی ہے۔ لوگ ہمارے اس بات کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہر بندہ آدمی یہی کہتا ہے کہ جناب ان کے پیچھے فوج ہے۔ تو میں بارہا کہتا رہا ہوں بھائی پیچھے فوج ہوگی، ان کے سر پہ بھی فوج ہوگی، ان کے سر پر بھی فوج کا ہاتھ ہوگا، ہم مانتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ بتاتا ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے پہلے اس سے تو آپ نپٹے نا، سامنے والے کو تو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنا افسوس کا مقام ہے کہ جو عمران خان صاحب نے ایک پارٹی بنائی تھی تحریک انصاف، وہ بنیادی طور پر عمران خان خود سیاستدان ہے، تو سیاستدان کو تو لڑنا چاہیے سیاستدان کے ساتھ۔ وہ سیاستدان جو تھے انہوں نے سیاستدانوں سے لڑنے کے بجائے، یعنی اپنا جو مد مقابل تھا مسلم لیگ نواز نے اور پیپلز پارٹی نے، اپنے مد مقابل کو جو ان سے لڑنے کے لیے آ رہا تھا ان کو لڑوا دیا فوج کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جناب، نتیجہ کیا ہوا کہ جب فوج کے ساتھ لڑ گیا تو ان کا مقصد تھا کہ عمران خان لڑے، کمزور ہو، پارٹی ٹوٹے اور ہمارے لیے میدان صاف ہو۔ اب لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں کسی کی بات کا وہ نہیں منع نہیں کرتا، میں اپنی بات کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی پارٹی ختم ہو جائے گی، عمران خان صاحب خدا نہ خواستہ ختم ہو جائیں گے، ایلیمینیٹ ہو جائیں گے، تو مجھے بتائیے کہ جنرل عاصم منیر کو کتنا فائدہ ہوگا۔ عاصم منیر کے تو بیٹے نے الیکشن نہیں لڑنا۔ ٹھیک ہے، آپ جو لوگ کہتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے فوج کرپٹ ہے، کھاتی پیتی ہے، تو کرپٹ تو سارے ہی ہیں خیر سے، سمجھ گئے، تو کرپشن تو پھر بھی چلے گی فوج کی۔ اگر عمران خان صاحب ہٹ جاتے ہیں تو فوج کی تو کرپشن پھر بھی چلے گی، اور عمران خان صاحب آ جاتے ہیں تو بھی کہیں نہ کہیں چلے گی، کیونکہ فوج کو تو آپ ان کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان کے اپنے انسٹیٹیوشن بھی ہے بہت سارے، وہ دفاع سے بھی کر سکتے ہیں۔ جس نے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، فوج تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے نا، جس آدمی نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے چوری ہی کر کے کھانی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چوری سے ہی دیتا ہے۔ جو ادارہ یہ طے کر لے گا کہ میں نے کمیشن ہی کھانا ہے، تو پھر وہ کمیشن ہی کھائے گا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ تو یہ پاکستان میں، دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے، سب جگہ ہوتا ہے، کک بیک، وائٹ کالر کرائم ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو بنیادی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صرف بحث کرنے کے، نہیں جناب وہ بھی مجرم ہے، وہ بھی مطلب بدعنوان ہے، ہوں گے بدعنوان، سارے ہیں بدعنوان، ہمارا تو پورا معاشرہ ہی اللہ ماشاء اللہ بدعنوان ہے۔ تو کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا معاملہ جو ہے نا غلط ٹریک پہ چلا گیا، غلط ٹریک پہ چلا گیا، نعرے فوج کے خلاف لگے، اور فوج کے جو ہے مطلب جو تنصیبات ہیں ان پر حملہ کیا گیا، ساری دنیا میں اس کو دیکھا جا رہا ہے، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، ایون پاکستانی فوج کے حوالے سے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ غلط امیج جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج کمزور پڑ گئی ہے۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک بھی بن گیا ہے، پاکستان ایک ناکام ریاست ہو چکی ہے۔ بڑی بڑی باتیں، آپ کو پتہ ہے میں کیا کروں، ویلاگ بڑا لمبا ہو جائے گا، کیونکہ میں تو فورن میں ہوں اور میں زیادہ تر، میرا ڈومین ہی میری فورن ہے،
تو میں تو مطلب وہ بہت آگے تک جا کے دیکھتا ہوں، کچھ چیزیں میرے سامنے آتی ہیں. تو بنیادی طور پر نقصان جس کا ہو رہا ہے نا، وہ نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، اور عمران خان کو اور عمران خان کی پارٹی کو ہو رہا ہے، اور پھر آخر میں ہو رہا ہے کہ اس کو فوج کو ہو رہا ہے. موجودہ سیٹ اپ جو ہے 14 جماعتوں کا، ان کو کوئی بھی نقصان نہیں ہے. ان کے پیسے بھی باہر، ان کی دولت بھی باہر، ان کی جو کہتے ہیں نا عزت اور شہرت، کوئی 10% ہے تو کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے. آپ کو سب کو پتا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کی جو ایک چھوٹی بہت رسپیکٹ تھی نا، وہ اس رسپیکٹ کو یہ ختم کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ نہایت شاطرانہ چال کھیلیں، شاطرانہ گیم کھیلیں، شاطرانہ چال چلیں، اور سیاست کو سیاست کی طریقے سے لڑیں. لیکن بہرحال بدقسمتی، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کچھ کہہ تو سکتے نہیں ہیں. اور اس کے اندر سارے کے سارے عمران خان کے اپنے اندر کے بھی لوگ شامل ہیں. اب صورتحال اس میں اس وقت جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ حکومت اب کوششیں کر رہی ہے. جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر پابندی لگا دیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا ایک پلان ہے عمران خان کے اوپر پابندی لگانے کا. پہلے تو یہ تھا کہ یہ ان کا جو فورن فنڈنگ کیس ہو جاتا تو اس پہ پابندی لگاتے، لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. اب وہ پریشان ہو گئے. تو اب یہ جو ایک ان کو جو ملا ہے نا اس وقت ایشو، اس ایشو پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے مطلب فوج کی تنصیبات پر حملہ کیا، عمران صاحب نے کور کمانڈر کے اوپر حملہ کیا، عمران صاحب کی پارٹی کے لوگوں نے فوج کے خلاف نعرے لگائے، پاکستان کے خلاف نعرے لگائے. تو یہ اس کا مطلب ہے، ظاہر سی بات ہے، فوج پر حملے کون کرتا ہے؟ ملک دشمن کرتا ہے. فوج میں حملے کون کرتے ہیں؟ ریاست دشمن کرتے ہیں. تو اب اس ایشو کو بنا کر وہ چاہ رہے ہیں. یہ بات چیت آج ہو رہی ہے، مجھے کل بھی پتہ لگ گیا تھا، میں نے کل بھی کہا تھا، لیکن آج بھی کنفرم ہوا کہ اس پہ وہ کوشش کر رہے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک چیز کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ یہ دستاویز، یہ بھی آپ کو میں خبر بریک کر رہا ہوں. اب یہ کچھ دستاویزات تیار کر رہے ہیں. کچھ ہو سکتا ہے، مجھے اب یہ نہیں پتا کہ دستاویزات، مجھے کہا میں اپنی طرف سے بھائی کوئی چیز لگاتا نہیں. مجھے بتایا کہ کچھ دستاویزات اور کچھ یہ ثبوت حاصل کر رہے ہیں ایسے، جس سے کہ یہ پتہ لگے کہ عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ باہر کی کسی طاقت کے ساتھ مل کر اس نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی. اور یہ جو سارا ہوا ہے، فوج کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اور جو کور کمانڈر پہ جو حملے ہوئے ہیں، یہ کس میں کسی نہ کسی باہر کی طاقت کا ہاتھ تھا اور ان کو وہاں سے ہی احکامات ملے. اس حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں نا، مطلب مجھے ظاہر سی بات ہے جو لوگ اس سازش میں شامل ہوتے ہیں وہی کہیں نہ کہیں مجھے خبر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کی کوشش ہے، وہ تیار کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے. مجھے پتہ لگا تھا تو میں نے بہرحال آپ سے چیز شیئر کر دی ہے. اور اسی حوالے سے حکومت کا اجلاس بھی چل رہا ہے. لیکن اگر وہ پابندی لگا بھی دیتے تو میں سمجھتا ہوں پھر اتنا وہ آسان تو نہیں ہوگا. لیکن دیکھیے بہرحال جو بھی ہوتا ہے معاملہ، لیکن اس وقت یہ ہے کہ حالات جو ہے ابھی بھی کنٹرول سے باہر ہے، اور فوج اس وقت موجود ہے وہاں پر پنجاب میں بھی اور سرحد کے اندر بھی. اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، ایک تو یہ ہے ان کا کر رہے ہیں کوشش، دوسرا یہ ہے کہ وہ عمران خان کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں نکالیں گے، کچھ بنا رہے ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، اور جس سے یہ ظاہر کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب بہت خطرناک ہیں. اور عمران خان صاحب کی وجہ سے، یعنی عمران خان ایک ایسا مطلب ہم نے پکڑا ہے دشمن ملک کا کہ پاکستان کا اگر یہ مزید رہ جاتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. مطلب ایک پروپیگنڈا ہی ہے. تو لیکن پروف کے ساتھ ہوں گے، بڑا دستاویزات دیں گے. اب وہ دستاویزات کا فورنسک کرانا، وہ میں اس پہ میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا، اب ایک طرف تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، دوسری سب یہ ہے کہ یہ سارا پری پلان تھا. اور یہ جو وہاں پر گھسے ہیں لوگ کور کمانڈر کیا، وہ بھی سن لے مجھ سے. وہاں پر جو آج بھی میری شام کو بات ہوئی ہے، اس وقت بھی تھوڑی دیر پہلے، جو اس وقت کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جو کچھ سرحد میں ہو رہا ہے، جو لوگ وہاں پر موجود تھے، یعنی وردی والے بھی اور بغیر وردی والے بھی، انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار، ان کی ہمدردیاں ہیں عمران خان کے ساتھ. وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فیض صاحب ہم جو ہے نا وردی میں باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم وردی میں جائیں گے تو ہمیں لوگ ماریں گے. تو میں نے کہا اچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کہاں تک سارے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ کہتے ہیں، میں وردی والے کی بات کر رہا ہوں، وہ سول کپڑوں میں تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت نے کہیں جان بوجھ کے ڈھیل دی ہے. اور یہ وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کچھ پلان سا تھا کہ ایک دم لوگوں کو اشتعال دلایا گیا، اور لوگوں کو 2-4 لوگ ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار کچھ لوگ ایسے تھے، وہ کہتے ہیں سر کچھ لوگ ایسے تھے جو مجھے لگتا ہے کہ اس علاقے کے نہیں تھے، کچھ 20-25 آدمی، اور وہ نعرہ لگاتے اس طرف گئے اور باقی پھر لوگ گول کا گول چل پڑا. پھر آپ کو تب لوگ چل پڑے تو پھر چل یہاں تو ویسے آپ روڈ کے اوپر ایسے ڈگڈگی لگا کے کھڑے ہو جاتے، جو کوئی جو بھی جا رہا ہوگا آ کے کم از کم کھڑا ہو کے دیکھو پتہ نہیں کیا بیچ رہا ہے. تو ہمارے یہاں قوم میں تماشائی تو فطرت تو ہے. تو وہ شخص مجھے بتاتا ہے، وہ خود وردی والا ہے، اس نے کہا کہ میں وردی کے ابھی ڈیوٹی ختم کر کے آیا، اور اس نے کہا کہ سر صورتحال یہ کہ اندر سے کچھ لوگ جو ہیں
گولی چلاتے ہیں اور وہ ہیں بھی پولیس ہی، اور وہ باہر پولیس کے لوگ ہیں، گولی بھی وہ چلاتے ہیں، اور باہر سے آ کے جب دیکھتے ہیں معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے ادھر ادھر بلڈنگوں پہ پتھر وتھر بھی پھینکتے ہیں۔ تو کہنے کہ یہ چیز جو ہے نا مجھے سمجھ بھی نہیں کہ ایک شخص اندر سے جا کے گولی بھی چلا رہا ہے اور پھر باہر سے آ کر جو ہے وہ آگ بھی لگانے بھی جا رہا ہے اور وہ مطلب پتھراؤ بھی کر رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں مسلم لیگ نواز کے لوگ ہیں، انہوں نے شامل کیے ہوئے ہیں، اور یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اس وقت پرتشدد، جو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت ساری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، ٹی ٹی پی کے بھی لوگ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاید پنجاب کے اندر ٹی ٹی پی تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ یہ کہتا ہے جو سرحد سے جو لوگ مجھے ملے انہوں نے کہا، انہوں نے بہرحال مجھے بتایا ہے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے اور فوج مخالف اور پاکستان مخالف جو ہیں افغان گروپ، جو پاکستان مخالف ہیں اور فوج مخالف افغان گروپ ہیں، وہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے بینر اور پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے اور عمران خان کے نعرے لگاتے ہوئے، عمران خان زندہ باد اور اس طرح کے نعرے لگاتے ہوئے وہ فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ بہرحال انہوں نے مجھے بات بتائی ہے، کنفرم بتائی ہے، اور جس بندے نے بتائی ہے وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، وہ ٹوٹل بالکل باہر کا آدمی، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مطلب کچھ آپ سمجھ لیں کہ وہ بالکل باہر کے ہی لوگ ہیں۔ تو اس تمام صورتحال سے یہ ساری چیز جو میں جمع کی نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ سارا سوچا سمجھا منصوبہ اور یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے نا پی ٹی آئی کو کریش کرنے کا منصوبہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کے اندر بہت زیادہ ان کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ دوسرا ہے کہ عمران خان صاحب نے آج کہا تھا اپنے مالش کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں ان کو مالش دے دینا چاہیے، کیونکہ اس قسم کے سلو پوائزن کرنے کا تو مجھے پہلے سے اس میں شبہ ہے، اور میں آپ کو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا جو ہے مغرب کی اور موجودہ حکومت کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ میں بار بار اس چیز کو کرتا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور یہ القاعدہ ٹرسٹ وغیرہ یہ تو کوئی مقدمہ ہی نہیں تھا، یہ تو سیدھا سیدھا میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ القاعدہ ٹرسٹ کا کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ تو لے کے آئے تھے، وہ سارا گپلا شہزاد صاحب نے کیا تھا، شہزاد اکبر نے، اور اس کے بعد شہزاد اکبر کے ان کے تعلقات تھے، وہ ادھر سے پیسہ کیا ادھر سے وہ لے آئے، لا کے انہوں نے ان کو دے دیا، بینیفٹ انہوں نے پہنچایا اس کو، کیا کہتے ہیں ملک ریاض کو، کیونکہ ملک ریاض نے پیسے دینے تھے، جرمانہ وہ جرمانے میں چلا گیا۔ خان صاحب جو ہے ایسے بلا وجہ مطلب یہ 3 مہینہ 13 میں یہ پکڑے گئے، حالانکہ ان کا کوئی قصور تھا۔ لیکن ساری صورتحال دیکھیے، پھر آخر میں آپ کو ویلاگ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں قصور جو ہے نا، میں بالکل علیحدہ، سارے تو تجزیہ سنتے ہیں لیکن میرا اپنا تجزیہ، میری ایک اپنی چیز ہوتی ہے۔ میں اس تمام صورتحال کے اندر نا چیف جسٹس کو بھی نا اس میں قصوروار قرار دیتا ہوں۔ دیکھیے میں بار بار کہتا رہا تھا اور بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے اس معاملے کو اتنا لمبا کیا، اتنا لینتھی کیا، جب حکومت نے سیدھی سیدھی باتیں آئین توڑ دیا تھا، سب کچھ کر دیا تھا، تو دوسری ہی پیشی کے اندر وزیر اعظم کو، وزیر داخلہ کو، وزیر دفاع کو نااہل کر دیتی نا سپریم کورٹ، آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ وہ معاملہ کدھر سے کدھر چلا گیا آپ بتائیے، اب کدھر گیا وہ الیکشن؟ میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ بہت ساری چیزیں میرے سامنے تیار ہو رہی ہوتی ہیں، میں بار بار جو کہتا ہوں تو میں اس لیے لوگ نہیں مانے یا نہ مانے، آئی ڈیم کیئر، لیکن میرے سامنے چونکہ بساط بدلتی ہے، بساط بچھائی آتی ہے، تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ نہ نکلیں قومی اسمبلی سے۔ میں نے منع کیا تھا کہ نہ نکلیں، کیا کہتے ہیں، صوبائی اسمبلی نہ توڑیں، اور میں اسی لیے بار بار کہتا تھا کہ کہیں ان سے خدا کے واسطے کہ یہ جلدی کریں، مطلب الیکشن نہ، یہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیں اور نہ یہ مذاکرات کے اوپر آپ جائیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ ہم بھائی کوئی مذاکرات نہیں کرتے، مذاکرات ایک طرف چل رہے ہیں، لیکن بھائی انہوں نے نہیں مانا، آپ ہمیں فوری طور پر فیصلہ دیں اور بتائیں کہ بھائی یہ لوگ ان کو نااہل کریں، لیکن وہ کہتے ہیں جی آپ ادھر چلے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ادھر چلے ہیں، وہ مذاکرات کرتے کرتے آپ دیکھیں کہ وہ کدھر گیا مذاکرات، کدھر گیا وہ الیکشن۔ اب ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ اگر وہ کہہ بھی دیتے، کل مثال کو سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ الیکشن کرا لیں 14 کو، یا جو کچھ بھی اگر ہو جائے، تو آج بھی چاہے جو عمران خان صاحب جو پرابلمز ہوئی ہیں، وہ بیچارے بیمار بھی ہیں اس وقت، میں نے معلومات کی تھی، مجھے بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ تو خیر باتیں الٹی سیدھی کر رہے تھے کہ وہ یہ ہو گیا ہے اور خون، ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ جو بھگ دوڑ کے اندر خان صاحب کو جو مجھے پتہ لگا ہے، رات کو مجھے بتایا تھا، صبح تو خیر میری بات نہیں ہوئی تھی، رات کو مجھے کسی نے میسج کیا تھا، جنہوں نے خان صاحب کو کل وہ لے کر آئے تھے وہاں پہ گھر کے اندر جہاں رکھا ہے، ایک بنگلے کے اندر جہاں ان کو وہ بنایا ہے سب جیل ان کی، تو وہ رات کو لوگ لے کر آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ صرف ہلکا بخار ہو گیا تھا خان صاحب کو، اس لیے کہ پیر میں تکلیف ہوئی تھی ان کے، کیونکہ وہ ڈنڈا ونڈا لگ گیا تھا پیر میں، سوجن ہو گئی تھی، اور پھر ظاہر ہے وہ چلانا پڑ گیا، اوبیسلی تکلیف پین کی وجہ سے تو ہوتی ہے۔ اچھا ڈر کی وجہ سے خان صاحب نے کوئی دوا وغیرہ لی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اور اس وقت بہرحال یہ کہ معاملات بہت زیادہ خراب ہیں، تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو چاہیے کہ کوئی ایسا کریں کام کہ کسی نہ کسی طریقے سے ابھی بھی اس تحریک کو نا وہ حکومت کے خلاف لے کے جائیں، اور جو پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کو چاہیے کہ معاملے کو سنبھالیں۔ اب وہ فیصل کو میں دیکھ رہا تھا، فیصل واوڈا کو وہاں کے ٹی وی پہ پریس کانفرنس کر رہے تھے رات کو، جی میرے پاس 11 آدمی لا کے چھپ گئے تھے۔ بھائی اگر ہمارے پاس چھپ گئے تھے تو صبح تم نے یہاں کے پریس کانفرنس میں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟
میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں مطلب ایک نیکی اگر میں نے کی، اگر میرے گھر میں آ کے پی ٹی آئی کا کوئی بندہ اگر چھپ گیا، میں نے اگر کسی کو مدد دے دی تو صبح مجھے جا کے پریس کانفرنس کے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر سی بات ہے جب میں پریس کانفرنس کر کے سب کو بتا رہا ہوں تو آبویسلی پھر میں اداروں کو بھی بتا دوں گا اور حکومت کو بھی بتا دوں گا جناب کون کون سے لوگ تھے، کہاں کہاں تھے، تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم اگر کل جو ہے مطلب اگر کچھ چھپنا تھا تو فیصل صاحب کو گھر بھی نہ آ سکے فیصل صاحب۔ تو یہ جو ایک صورتحال ہے بڑی انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، ملک کے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے اور اس چیز کو بھارت مانیٹر کر رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس اتنا میں کہوں گا، بھارت اس کو مانیٹر کر رہا ہے۔ مشرق اور مغربی سرحد دونوں طرف سے پاکستان کے لیے صورتحال جو ہے کشیدہ ہو سکتی ہے، اللہ کرے کہ نہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔